السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بلا شبہ آپ نے سنا ہوگا، جب سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ عمران خان کے حوالے سے کہ وہ مقدمہ جو FIR درج کرانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ کیوں درج نہیں ہوا، اور اس پہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، اور ساتھ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مقدمہ درج نہ ہوا تو سوموٹو لیا جائے گا۔ اچھا، اس مقدمے کے حوالے سے بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، لیکن اندرونی طور پر جو آپ کو اگر یاد ہوگا کہ یہ مقدمہ جو ڈیلے ہوا ہے، جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ویلاگ، ان کو پتہ ہوگا کہ جس دن عمران خان کے اوپر یہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے دن ڈے آف فرسٹ میں نے کہہ دیا تھا کہ جو اس میں ایک جنرل فیصل کا جو نام اس میں آیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے FIR کے اندر پرابلم ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایشو جو ہے عمران خان کو اور پرویز الہی کو شاید آمنے سامنے لے آئے کسی مسئلے کے اوپر، کیونکہ اس کی وجہ بھی میں نے آپ بتائی تھی کہ بنیادی طور پر مسلم لیگ ق جو ہے وہ مطلب جو ادارے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ہی جماعت ہے، ان کی ہی جماعت کہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمدردی نہیں ہے، ہم خود مسلم لیگ میں رہے ہیں، ق جو ہے وہ ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت، تو اس لیے میں نے کہا تھا اسی دن کہ اس کے اندر یہ معاملہ گڑبڑ ہوگا، اور ایس سچ یہی ہوا، اور جب زیادہ دیر ہو گئی تو پھر آپ سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی۔ اچھا، اس میں پھر اب یہ بات سامنے آئی کہ IG نے کہا کہ مجھے چیف منسٹر نے منع کیا تھا، پرویز الہی نے منع کیا تھا کہ یہ FIR اس طرح درج نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں جب پتہ کیا تو مسئلہ یہ لگا کہ بالکل پرویز الہی نے کہی تھی بات، لیکن انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ان پہ دباؤ آ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ تھا پرویز الہی کو کہ جو اس میں جنرل فیصل کا جو نام آ رہا ہے اس کو آپ نکلوائیں، اور اس کو نکلوانے کے بعد جو ہے آپ اس کو FIR درج کروا لیں، تاکہ وہ جو ایک اپنے آپ کو جو سیو کرنا چاہ رہے تھے، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ وہ سیو ہو جائیں، اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا، اور بہت کوشش کی جاتی رہی۔ عمران خان صاحب کو ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، بیک چینل پہ بھی میسیج دیے گئے کہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ تو اور بڑا کام خراب ہو جائے گا، اور آپ تو پوری پھر براہ راست اس سے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ عمران خان کو یہ تک کہا کہ اگر آپ نے اس FIR کے اوپر ان کا اگر نام نہیں نکالا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے چھوڑ کے چلے جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں گا، لیکن جب میرے پاس ثبوت ہے یا مجھے پتہ ہے یہ میرا رائٹ ہے، مجھے آپ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ یار ان کا رائٹ ہے، آپ FIR درج کرائیں نا، مطلب نہیں ہوگا تو نکل جائیں گے، مطلب FIR میں کوئی فائدہ تو نہیں لگتا، پھندے تو نہیں لگ جاتا کوئی انسان کوئی، مطلب وہ بھی کوئی ایسا عام آدمی تو نہیں ہے، وہ حاضر سروس ہے، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا بات، پھر ہو سکتا ہے عمران خان معافی نامہ بھی داخل کر سکتے ہیں۔ خیر، تو یہ اصل میں ایک ایشو بنا تھا، لیکن اصل میں جو ایک ایشو تو تھا، لیکن اس کے پس پردہ جو وجہ تھا نا یہ بھی تھی اس کی کہ میں نے کہا نا جیسے ڈے فرسٹ کے اوپر کہ کچھ ثبوت ان کے ضائع کرنا چاہ رہے تھے وہ لوگ، تاکہ جو لوگوں کو، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے اس دن یہ بات بھی کہی تھی کہ اس کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایک آدمی نہیں ہے، اس میں ایک سے زیادہ مطلب اس کے اندر جو لوگ ہیں مطلب شریک جو بھی رہے اس کے اندر، وہ ایک سے زیادہ لوگ شریک رہے ہیں، اور وہ سارا جو ہے مطلب یہ ایک کمبائنڈ جسے کہتے ہیں نا، سوچا سمجھا تھا کہ تم مارو گے پھر میں اس کو کور دوں گا، اگر یہ پکڑا جائے گا تو میں یہ کروں گا، ایسا ہو گیا، تو مطلب ہر پلاننگ کے ساتھ۔ دوسری گولیوں کے خول بھی تھے، وہ بھی غائب کرنے تھے، اور بہت ساری چیزیں تھیں، کچھ گفتگو جو آگے پیچھے ہوئی اس کو بھی، تو اصل میں سارا مسئلہ تھا وہ، اور ابھی تک یہی بات جو ہے پھر سپریم کورٹ نے کہی کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ سارے ثبوت ہی ضائع ہو جائیں گے۔ بہرحال اچھا، اب ایک تو سب یہ صورتحال چل رہی تھی، دوسری کل صورتحال یہ تھی کہ آج حکومت نے کہا تھا کہ عمران خان کو، یہ بات بالکل درست ہے، کچھ لوگوں نے جو کہی تھی، تجزیہ نگار بھی کہہ رہے تھے کہ آج عمران خان کو یہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے نا بڑا کریک ڈاؤن لگائیں، اور میں نے بھی آپ کو پتہ ہے کل کہا تھا کہ یہ کریک ڈاؤن کی بات ہے، میرے کل ویلاگ میں بھی میں نے بات کہی تھی، اور یہ طے ہو گیا تھا کس کو کہاں گرفتار کرنا، ایون ان کی لسٹیں بھی بن گئی تھیں، اور اٹھانے کا اور پھر کہاں رکھیں گے یہ بھی ہو گیا تھا۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے نا، اس فیصلے کی وجہ سے نا کام خراب ہو گیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے حکومت کو بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے، اور اداروں کو بھی بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے، یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، دونوں بیک فٹ پر آئے ہیں، اور حتیٰ کہ محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اداروں میں تشویش پڑ گئی ہے،
وہ لوگ جو کہ مخالفت کر رہے تھے اس طرز سیاست کی یا اس طریقہ کار کی، ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا نا کہ صرف ایک باجوہ یا کوئی ایک جرنیل تو نہیں ہے نا پورے ادارے کا نام، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں، 4-5 خراب ہوں گے، عمران خان کے مخالف ہوں گے تو 8-10 ان کے فیور میں بھی ہوں گے، 8-10 اگر ان کے مخالف ہوں گے تو 20-50 کوئی اور افسر ان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو یہ کوئی مطلب انہونی بات نہیں ہے، کیونکہ جب معاملہ جب سیاسی آ گیا ہے، ادارے جب ہو گئے ہیں، پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، سارے اے ٹو زیڈ سارے ہی پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب سیاسی ہو گئے تو پھر کسی کی ہمدردی میرے ساتھ، کسی کی ہمدردی آپ کے ساتھ، مانی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے۔ خیر، جب یہ سارا سلسلہ ہوا، جب سپریم کورٹ کا یہ آیا تو ہمیں پھر یہ پتہ لگا کہ اداروں کے اندر تشویش ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یار ہم جو لوگ اس چیز کو ناپسند کر رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو ہم پہلے آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا اگر آپ کام کریں گے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو ہمارے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں انوالو تھے، ان کو یہ خطرہ تھا کہ بھئی اگر یہ معاملہ اگر کھل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے، اگر میں پکڑا جاتا ہوں مثال کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ اگر میں پکڑا جاتا ہوں اور جب مجھے اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر میں تو یہ کہوں گا کہ جناب میں نے تو اپنے سینئر کے کہنے پہ کیا تھا، اب سینئر سے اگر پوچھا جائے گا تو سینئر کا الزام آ جاتا ہے، تو اس چکر میں ایک دوسرے کو بچانے کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا، اور وہ خراب سے خراب ہوتا گیا۔ اب جو یہ سلسلہ ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک تو سپریم کورٹ بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی نا کہ عدلیہ، اور ابھی بھی کہتا رہا ہوں میں کہ عدلیہ کے اندر بھی آپ نظر رکھیں کہ عمران خان کو، جیسے میں نے کہا نا کہ چاروں طرف اچھے بھی نہیں، سارے برے بھی نہیں، اس طرح ججوں میں بھی سارے اچھے نہیں، سارے جج برے بھی نہیں، اور یہ بارہا میں کہتا رہا ہوں کہ آپ عدلیہ کے اوپر نظر رکھیں۔ عدلیہ جو ہے نا، عدلیہ سے بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اگر کہیں سے عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے تو کہیں سے ریلیف بھی ملے گا۔ عدلیہ کا کام آپ دیکھ لیں، عدلیہ نے آج پھر وہ مسئلہ کیا، اور اگر حالانکہ ایک بات میں محتاط طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، عدلیہ کے اوپر بھی کہیں سے دباؤ تھا کہ اس مسئلے کو نہ لیں۔ یہ جو عدلیہ نے آج دیر کی نا اتنی، آپ تو بڑے لوگ کہہ رہے تھے نارملی تو یہ تو اسی وقت ہو جانا تھا، 4-5 دن کا ٹائم تھوڑی لگنا تھا۔ عدلیہ پہ بھی کہیں سے دباؤ تھا، بس میں بتا رہا ہوں کہ اس مسئلے سے وہ تھوڑا سا پہلو تہی کریں، لیکن کچھ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، اگر اس طرح ادارے اگر ہونے لگے تو پھر یہ ایک ریت پڑ جائے گی، تو عدلیہ نے آخر نوٹس لیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا تھا، اور ویسے پریس کے لوگوں نے بھی پوچھا تھا، اور ایک دو جگہ تو میرا ٹویٹ بھی تھا، تو میں نے تو یہ کہا کہ بھئی اگر آپ درج ہونا ہے ایف آئی آر تو درج مدعی جو ہے نا عمران خان، وہ اس کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی مدعیت میں درج ہو، وہ پولیس کی مدعیت میں تب درج ہوتا ہے جب آپ کا وہ نہ ہو، مدعی سامنے نہ ہو، کوئی مطلب اس کے دعویٰ کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کے خلاف رپٹ لکھانے والا نہ ہو، تو پھر کوئی اگر جرم ہوا ہوتا ہے تو پھر سرکار کی مدعیت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو بندہ موجود ہے اور اتنا بڑا لیڈر ہے آپ کا پاکستان کا، اور ساری مطلب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس نے باقاعدہ پروف وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے اور میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، اور آلریڈی اس نے درخواست تیار کر کے رکھی، تو پھر یہاں تو نہیں بنتا نا یہ کہ بھئی سرکار کی مدعیت کرائی جائے۔ اس تمام صورتحال کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا نا سارا جو ایشو ہے، اس کے اندر جو ہے پھر جو ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ادارے تھوڑا سے بیک فٹ پہ ہوئے ہیں۔ تو اب میں جس وقت آپ سے کر رہا ہوں، آپ یہ بات اس وقت پاکستان کو 7:30 کا ٹائم ہوگا میرے خیال سے، یا ہاں ایگزیکٹلی، تو اس وقت ہمیں تھوڑی دیر پہلے یہ پتہ لگا تھا کہ بیک چینل کے اوپر پھر دوبارہ پس پردہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، اور عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا آپ ٹھہر جائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب عدلیہ بھی آ گئی، تو عدلیہ کے آنے سے پھر ایک تو عمران خان کا ویسے ہی پریشر تھا، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نظر آ رہی ہے، اب عدلیہ کی طرف سے بیان آنے کا مطلب ہے کہ عمران خان کا ویٹ اور بڑھ گیا۔ اس ویٹ بڑھنے کے نتیجے میں اب عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ہم کچھ شرطیں آپ کی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب کچھ شرطیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ابھی میں نے کوشش تو کی ہے کہ معلوم ہو جائے مجھے، پیغام تو میں نے دیا تھا کہ کہیں سے مجھے یا میری بات ہو جائے، لیکن اتفاق سے سچ مجھ بھی ہو نہیں سکا، کیونکہ بتایا مجھے کسی نے کہ ابھی اس کے اوپر کچھ تجاویز دی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے مسئلے پر، کہ تاکہ کچھ خان صاحب کا بھی کچھ مطالبات پورے ہو جائیں اور کچھ اداروں کی بھی فیس سیونگ ہو جائے۔ بس سمجھیں آپ ذرا، فیس سیونگ ہو جائے، کیونکہ اس سے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ حالات جو ہے نا، لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے کل میں نے کہا تھا حالات بہت بگڑ رہے ہیں پاکستان کے اکنامیکل سطح پر۔ ابھی ٹھیک ہے، یہ پیسہ ویسا مل گیا، وہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں، وہ آپ کو 3 ارب ڈالر وہ آپ کے وہ رول اوور کر دیں گے، اور میرے خیال سے شاید وہ کیا کہتے ہیں 4 پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کچھ صحیح، ابھی مجھے یاد نہیں، مجھے 1.2 وہ مزید کچھ آپ کو دے دیں گے
اور خیر وہ ریفائنری وغیرہ کی تو پہلے آپ کو پتہ ہے بات ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے مدد مل رہی ہو، آپ کے کہیں سے معاملات چل رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی انٹرنل آپ کی صورتحال صحیح نہیں ہوگی تو وہ جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پھر بھاگ جاتے ہیں. اور ان کو تو پاکستان کے حوالے سے ان کی تو ایمبیسیز بھی یہاں موجود ہیں. اسی طرح مجھے شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں جی پنگ بھی آئیں، کیونکہ جی پنگ جو چین کی جو قیادت ہے وہ بڑی ناراض تھی اس معاملے پہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان کا میڈیا تو آپ کو بتاتا نہیں ہے، یہ تو بڑے خوشی ہرا ہرا دکھا رہے ہیں نا آپ کو، ایسا ہرا ہرا نہیں ہے. وہ لوگ بہت ناراض ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنل جو ہے نا اس کو ایشو کو درست کرو. تو ان کو بھی یہاں یہ کہا جاتا تھا ہمارے اداروں کی طرف سے کہ جناب ہم کر لیں گے، کیونکہ بنیادی طور پہ ادارے جیسے میں نے کہا وہ تو امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر پھر چین کی طرف سے بھی بات آئی تھی کہ بھئی آپ مطلب غلط جیسے میں نے آپ کو یاد ہے، یہ لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ چین نے اس بات کو تحفظات کیے تھے کہ پاکستان نے جو ہے نا اپنی سیاست کے اندر غلط رخ اختیار کر لیا اور بالکل ہی جا کے وہ امریکہ کی جس طرح گود میں بیٹھ گئے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اس سے آپ نے چین کو، روس کو، اور یہ اس خطے کے اندر جو سارا ایک بن رہا تھا پورا، اس کو آپ نے سارا توڑ دیا. تو اس پہ چین اپنا خوش نہیں ہے، لیکن چونکہ چین کی آلریڈی یہاں پر ایک ہماری انویسٹمنٹ بھی ہے، چین کی انویسٹمنٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو اس کی ون ورلڈ ون روڈ ون بیلٹ کا جو ایک پلان ہے پورا، اس کے اندر پاکستان کی ایک اہمیت بھی ہے. تو لہٰذا وہ اپنے تحفظات بھی بتاتا ہے، جو کی ناراضگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ پاکستان سے کوئی قطع تعلق نہیں توڑ رہا، لیکن وہ بتاتا جا رہا ہے کہ جس ڈگر پہ آپ چل رہا ہے پاکستان، وہ ڈگر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، مطلب کس طریقے سے وہ جا رہے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس کو وہ ناراض کر دیں، چین کو وہ ناراض کر دیں، ایران بھی ناراض ہو جائے امریکہ کی وجہ سے. ترکی کا تو خیر آپ کو پتا ہے، ترکی کو تو جیسے میں نے کہا نا وہ تو تھالی کا بینگن ہے، کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لگ گیا، لیکن بہرحال خطے کا ایک ملک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جو اسٹیبلشمنٹ اگر ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے، لیکن ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا گیا. امریکہ کی خواہش میں ساری چیزوں کو قربان کر دیا، جس کے نتیجے میں آج آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو میں اس تمام جو میں نے اسے تجزیہ کیا نا، اس تمام صورتحال کے پس منظر میں جو میں کہتا ہوں کہ عمران خان بہتر ہے، اس لیے کہ وہ عمران خان غیر جانبدار ایک پالیسی رکھنا چاہتا ہے. ہمیں مطلب عمران خان کی مطلب میں کوئی حمایت کر کے یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ اگر حمایت کر کے اس کو کیا دے دینا ہے پی ٹی آئی نے یا عمران خان نے، ہمیں تو بنیادی طور پر یہ کہ حالات ملک کے صحیح ہوں. تو وہی ہے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جس معاملے میں درست ہے، اور یہ میری رائے نہیں ہے، میری اپنی رائے نہیں ہے. میں بہت سارے لوگ جو باہر بین الاقوامی تجزیہ نے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں فارنرز کی بات کروں، تجزیہ نگار ہیں جو ایشیا کے اوپر، ساؤتھ ایشیا پہ یا دوسرے ملکوں پہ جو جن کی ایکسپرٹیز ہیں، ان سے جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی بڑا ریلائبل ہے اور صحیح ہے، اور وہ خود پاکستان کی کہتے ہیں جو اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے اور پاکستان کی جو ایک مطلب اس کی جغرافیائی صورتحال ہے، اس حوالے سے پاکستان کو غیر جانبدار ملک کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ سارے معاملات جو گڑبڑ کیوں نہ صرف ایک امریکہ کی جو انہوں نے ایک رجیم چینج کر کے آج آپ دیکھیں پاکستان کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا. تو اب ساری صورتحال یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر جو ایک بیٹھ گئی تھی نا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے، کہ بھئی اب جو 70 سال سے کر رہے تھے کہ دھکا دیں گے اس کو اٹھا کے، وہ میوزیکل چیئر آپ نے سنا نا، بچے کھیلتے نا، وہ 10 کرسیاں رکھ دیتے ہیں پھر وہ تالی بجاتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو میوزیکل چیئر چلایا ہوا تھا نا، کہ جب تالی امریکہ کی رک گئی تو اٹھا کے ایک کرسی کو نکال کے باہر کر دیا. تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے ملک کے اندر، اس کا بہت نقصان ہوا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے کچھ ادارے بھی، مثال جیسے عدلیہ ہے یا اور کچھ بہت سارے لوگ ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں اب اس پریکٹس کو ناپسند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ شاید معاملات درست ہوں گے. اور آج یہ بات اٹھی ہے، لوگ جو خاموش بھی تھے اس تمام پس منظر کے اندر، آج انہوں نے کہی یہ بات، یار یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے عمران خان نے اس کو کل کے بجائے وہ جمعرات تک لے کے چلے گئے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرنے ورنے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک، لوگ تو اپنی طرف سے کوئی کہہ دیتے ہیں کہ جناب کسی نے، آج مجھے تھوڑی دیر پہلے کوئی ہیں، میں نام نہیں لیتا بری بات ہے، سارے یوٹیوبر ہیں، مطلب اینکر بھی ہیں، وہ سب اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ خان صاحب ڈر گئے، اور خان صاحب نے دیکھا کہ بندے نہیں نکل رہے. تو میں نے کہا یار کہاں بات کرو، میں نے کہا ابھی میں فون کر کے پوچھا ہے تو سارا پنڈی ادھر بند پڑا ہوا ہے، ساری جگہ گھیراؤ جلاؤ ہو رہا ہے، سب جگہ روڈیں بند پڑی ہوئی ہیں. اور مجھے صبح انہوں نے میسج کیا تھا، تو کوئی ٹی وی پہ بھی دیکھا، کچھ ایک دوسرے اور ٹیلی فون کر کے بھی پتہ لگا. تو بہرحال اب لوگوں کی اپنی اپنی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ڈرے ورے نہیں ہے. خان صاحب کے حوصلے بے انتہا بلند ہے، خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. اور اعظم سواتی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا شرمناک تھا، اور میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ 2 ویڈیوز ہیں، آج سنا وہ بات کلیئر ہو گئی ہے.
میں نے آپ سے کہا تھا, بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا, تو میں نے کہا تھا بھائی جو FIA جس ویڈیو کی بات کر رہی ہے وہ ویڈیو فیبریکیٹڈ ہے, اور وہ صحیح بات ہے, وہ ISI نے نہیں بنا. ISI ایسی فیبریکیٹڈ ویڈیوز نہیں بناتی, ISI بناتے ہیں وہ اوریجنل بناتے ہیں, اور جو بھی بنائی ہیں انہوں نے اوریجنل بنائی ہیں. اور ان اچھا ISI کے اندر بھی, اس میں نے کہا نا, جب ادارے پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں نا, تو پھر جو اہم ادارہ نا اس کے اندر پھر کوئی نہ کوئی, کسی کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف, کسی کا جھکاؤ مسلم لیگ نواز کی طرف, کسی کا جھکاؤ کسی طرف, اور کسی کا جھکاؤ کسی کی طرف. تو یہی سب سے بڑی برائی ہے جو ہمارے ہر ادارے کے اندر, ہمارا ہر ادارہ جو, ہر ایجنسی جو ہے نا اس وقت پولیٹیسائز ہو گئی, اور سیاستدانوں نے خراب کیا سارے معاملے کو. تو ٹھیک ہے, برا ہوا, لیکن FIA نے وہ نہیں بنائی تھی, اوریجنل بنائی ہے. جس نے بھی شیطانی حرکت کی ہے, آپ کو پتہ ہے کون ہے, وہ سارے ادارے کے لوگ ہیں. لیکن اس طریقے سے بلیک میل کر کے لوگوں کو چلانا یا لیڈروں کو کنٹرول کرنا, یہ باعث شرم ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. سنا ہے کہ سینٹ کی کمیٹی نے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی ہے تحقیق کرنے کے لیے, صادق سنجرانی نے. تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ ان لوگوں سے تحقیق کرانے جا رہے ہیں, یا ان سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو سارے جرم کے اندر شریک ہوں, تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے. وہ یہی ہوا کہ پھر انہوں نے سنا ہے کہ اس کمیٹی کی تحقیقات کو انہوں نے جو بن رہی ہے منسوخ, انہوں نے اب نہیں مانا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. اور تو یہ مقصد کہنے کا کہ یہ جو آئین اور قانون سے بالاتر جو یہاں جو کچھ بھی ہو رہا نا, اس کو ختم ہونا چاہیے. خطے کے حالات, جیسے بار بار کہہ رہا ہوں میں, خطے کے حالات درست نہیں ہیں. ابھی G7 G20 کی ملاقات ہونے والی ہے, اس کے بعد میرے خیال شاید ہو سکتا ہے, ویسے میں نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں, MBS بھی آئیں گے, تو ظاہر سی بات ہے ان کے آنے سے پہلے یہاں پہ سارا معاملہ ہوا. اگر اس طرح یہ طوفان بدتمیزی اگر دیکھیں گے, تو وہ جو کچھ بھی ابھی آ رہے ہیں رول ور کرنے کے لیے یا ریفائنری کے لیے, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس صورتحال کو تو دیکھ کے پسند نہیں کریں گے. تو اسی پس منظر میں سوچا گیا, اور عمران خان تو خیر نہیں چاہتا کہ کبھی بھی ملک کے حالات خراب ہوں, تو الزامات لگاتے ہیں. تو یہی کچھ معاملات ہیں, ان پہ عمران خان سے بات کی ہے انہوں نے, اور مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا ہے کہ کچھ ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں, اور اس پہ کچھ ان کی شرائط ماننے پر راضی ہو گئے. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا اصل میں جو کچھ انہوں نے کیا نا, ان پہ یقین کریں, مجھے تو کم از کم بھروسہ نہیں ہے. یہ اس سے پہلے بھی بڑے مطلب آپ ہوتے ہیں بیک چینل میں مذاکرات کرتے ہیں, لیکن ہیرا پھیری بہت کرتے ہیں. لیکن بہرحال کل تک پتہ لگ جائے گی صورتحال کی کیا ہے. اچھا, بہرحال ادھر ایک یہ ہے, اور آپ کو اس کا میں بتا دوں کہ آج ایک اہم جو بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ آج روس نے برطانیہ کو براہ راست دھمکی دی ہے. اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں یوکرین کے اندر, امریکہ تو ہے لیکن بیسیکلی آپ جو ہیں آپ کی زیادہ انوالومنٹ رہی ہے, اور آج انہوں نے دھمکی دی ہے براہ راست اور کھل کر دھمکی دی. انہوں نے کہا کہ ہم اگر بیلاروس سے آپ کو ہم نے, کیونکہ بیلاروس پہ کے بارڈرز پہ رشیا نے اپنے نیوکلیئر آرسنلز لگا دی, میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں 9 منٹ کے اندر جو ہے نا لندن کو تو تباہ کر دیں گے. بالکل وہ بات کی بات ہے, جو بھی دیکھی جائے گی. اور روس کے پاس اگر جوابی حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بات دوسری ہے, لیکن روس کے پاس جو ہے نا کورڈ شیلڈ جو ہے نا ڈیفنس کے جو کور کے جو ہیں وہ زیادہ ان کے پاس ہیں, وہ ڈوم جو ہوتے ہیں ڈیفنس ڈوم, ان کے پاس زیادہ افیکٹو ہیں بنسبت یہاں کے. تو یہ صورتحال بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ G20 کے اندر زیلنسکی نے کہہ دیا کہ میں وہاں ان سے بات نہیں کروں گا پیوٹن سے, کیونکہ پیوٹن نے بھی ملنے سے انکار کر دیا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زیلنسکی کا جو پپٹ ہے اس کا تو ریموٹ کنٹرول ہی ہے امریکہ کے ہاتھ میں. بہرحال وہاں پہ یہ جو سمٹ ہے بہت اہم ہوگی, اور وزیر اعظم ہمارے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے مصر کے اندر. آپ کو ہوتا ہے وہاں ایک وہ ماحولیات کے حوالے سے آپ نے سن لیا ہوگا کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ کہ پتہ نہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. اس وقت تو پاکستان کے اندر میرا خیال ہے, میں تو کیونکہ انٹرنیشنل ایشوز میں ہوں, سارا میرا تو ڈومین ہی وہی ہے. اگر میرے خیال سے اس وقت عمران خان ہوتے تو اگر یہ جو بھی ماحولیات کے حوالے سے جو پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, اگر عمران خان ہوتے آپ یقین کریں تو عمران خان پاکستان کو بہت بڑا اس وقت وہ مطلب ان کو وہ مل سکتا تھا, انسینٹیو مل سکتا تھا پاکستان کو, کیونکہ وہ بات کرنے والے ہیں اور ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے. ان کی جو لوگ جا رہے ہیں سامنے, ان کا جو ہے نا سامنے ایک ان کا ماضی صحیح نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. یہ آنے والا ہفتہ بہت اہم ہے, اور انشاءاللہ امید تو یہ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ حالات سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ معاملات کو درستگی کی طرف چلے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ وہ اس پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.